السلام علیکم۔ آج میں آپ کو خوفناک عاشق چڑیل کی کہانی سنانا چاہتی ہوں جو کہ سچی کہانی پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی سچے واقعے پر مشتمل ہے جو ایک لڑکے ولی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ سن 1980 میں پیش آیا جب میں 20 سال کا تھا۔ اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھی، آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس میں پیشہ کے اعتبار سے ایک کوجان تھا۔ چونکہ اس وقت جدید زرعی آمد و فروخت جیسا کہ موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ عام نہیں تھی، کہیں آنے جانے کے لیے عموماً ٹانگیں استعمال ہوتی تھیں۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر میرے دوست کا تھا جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو اسپتال منتقل کرنا پڑ جاتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی ایک رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی اور اسپتال منتقل کروانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ علاقہ چونکہ ویران تھا اس لیے اس وقت کوئی اسپتال لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ اس کے دوست کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر جوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً تانگا لے کر اس کے گھر پہنچا اور مریض کو لے جا کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول اسپتال گودرا پہنچے اور مریض کو داخل کروایا۔ میں نے صبح گاؤں سے دوسری سواریوں کو بھی لینا تھا کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا، اس لیے مریض کو اسپتال داخل کرواتے ہی میں گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت تقریباً 1 کا عمل ہوگا جس میں اپنے گاؤں کی طرف جاتے کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں تو لوگ شام سر ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب پراسراریت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 تاریخ تھی اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لائٹن تھا جو کہ تانگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقعہ پوش خاتون پر پڑی جو کہ رستے کے دہانی طرف کھڑی تھی، ہاتھ کے اشارے سے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کو یوں بیچ راستے میں دیکھ کر حیران۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ روکوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کوئی سچ مچ مصیبت کی ماری نہ ہو تو میں نے تانگا روک دیا۔ تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے ساتھ والے گاؤں پر چھوڑ دوں کیونکہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور بہن کی بیماری سن کر وہ گاؤں سے پیدل آ رہی ہے۔ لیکن اب مزید نہیں چلا جا رہا۔ میں نے مصیبت کی ماری سمجھ کر تانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ تانگا پیچھے والی سائڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اٹکنے لگے۔ میں نے ایک دم تانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف آیا۔ اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑ کر بس تانگا۔ میں تذبذب کا شکار جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا کہ اس کے پاؤں تو الٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر ہی نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے غصے میں کہا کہ تانگا چلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی بلائیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ خیر میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تانگا اندھا دھیان دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تانگا گھر کے سامنے جا کر ہی روکا۔ اب بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑنے کے انداز میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اس رات مجھے کپکپی کے ساتھ شدید بخار بھی ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگنے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس دن میں گھر سے باہر نہیں گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ تھے، میں، میرے ماں باپ، دادی اور 3 میری بہنیں۔ گرمیوں کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت ہو گیا کہ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی۔
مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا تو ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں غرائی کہ اگر اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھی لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید بیمار ہونے لگا اور خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یوں گلتا جا رہا ہے۔ سرگودا شہر کے سب ڈاکٹرز کو دکھوا لیا، سب ٹیسٹ بھی کروا لیے، مگر وہ سب ایک ہی بات کہتے کہ کوئی بیماری نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا مگر ان کو ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب آ گئے تھے تو میری عبادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس بھی جا کر دیکھ لیں، ہو نہ ہو ضرور کسی اوپری شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے دن ہی میرے والد صاحب اور چچا زاد بھائی روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے کر آئے۔ اس عامل نے میری حالت کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر بہت خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا، جو کہ 3 دن جاری رہے گا، اور اس دوران میرے اور میرے اس جوان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تک تو خاموشی رہی، مگر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے کونے میں کالا سیاہ دھواں جمع ہونے لگا اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصل شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی لمبے اور نوکیلے تھے۔ بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے اور ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ میری خوف کی وجہ سے بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آتی تھی جس سے اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی غرا کر کہا کہ تو کون ہوتا ہے، مجھے میرے پیار سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرأت کہ تو میرے اور میرے پیار کے درمیان آئے گا۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹکنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آواز سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے۔ اتنے لوگوں کو آتے دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یہاں مت آنا ورنہ زندہ نہیں جائے گا، اور غائب ہو گیا۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا، اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ لوگ مجھے جانیں۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی مگر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ ہر پل میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے اور مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی اور آج جاگنے کی باری میری 2 چھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچاری دن بھر کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی اور اس طرح بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا تھا کہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی۔
میری ماں اور میری بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد صاحب کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ ایک استقلال آباد سرگودا میں رہتے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر مسلمان جنات قرآن پاک کی تلاوت تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ میرے والد اور چچا فوراً استقلال آباد کی طرف روانہ ہوئے اور اگلی صبح حافظ صاحب کو لے کر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک میری حالت بہت خراب تھی۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں غندوگی کی حالت میں تھا اور عجیب باتیں کر رہا تھا۔ خیر، حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے سب افراد کو تلاوت قرآن پاک کرنے کا کہا۔ سب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ چڑیل چیختے چلاتے حاضر ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام کملا تھا اور وہ ہندو تھی اور وہ اپنے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے وقت وہ لڑکا ایک حملے میں مارا گیا اور کملا اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا کے لیے نکل گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اس کے گھر والے حملہ آوروں کے ڈر سے اس کی لاش کو وہیں چھوڑ دیا۔ تب سے اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس کا پیار اسے واپس مل گیا ہو۔ تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کیا اور مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اس کا اور میرا ایک ہونا ناممکن ہے اور میں ایک بوڑھے باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کا ہندو وارانہ رسم و رواج کے مطابق انتم سنسکار کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے، اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین پر اس کی ہڈیاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا اور مجھ پر مختلف آیتیں پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش آ گیا۔ میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ حافظ صاحب نے گھر والوں کو نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن پاک کی تلقین کی، کیونکہ اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل اور بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا تاکہ آئندہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑ دی اور اپنے گاؤں میں ایک کریانہ کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بن گیا اور میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہارر اسٹوری۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔